حسين حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک اور پورے موومنٹ میں اور پورے انقلاب میں سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے اور سب سے زیادہ برجستہ طریقے سے امام نے جس مسئلے کو پیش کیا ہے وہ ہے عزت. اور عزت جو ہے اسلام کا سب سے اہم موضوع ہے بھی. یعنی بہت ساری چیزیں اسلام میں جائز ہیں اس لیے کہ اس سے عزت حاصل ہوتی. بہت ساری چیزیں انسان کے لیے منع ہیں کیونکہ اس سے ذلت کا سامان فراہم ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری احکام ہیں جو اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں کیونکہ اس میں کسی انسان کی ذلت ہو سکتی ہے. تو عزت و ذلت ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اسلامی تعلیمات کا، اسلامی جتنے بھی بیانات ہیں. لیکن یہ موضوع یوں تو ہمیشہ جو ہے تاریخ کے جو عظیم انسان گزرے ہیں انبیاء اور اولیاء، اس موضوع پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی ہے اور بہت کچھ کھونے کے لیے تیار رہے، لیکن کبھی عزت اپنی جو ہے عزت کے ساتھ سودا نہیں کیا اور عزت کے لیے کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بالکل برعکس جو لوگ پست ہوتے ہیں، جو لوگ گھٹیا ہوتے ہیں، ان کے لیے عزت کوئی مسئلہ نہیں رہتی ہے. کچھ بھی کتنا بھی ذلیل ہونا پڑے وہ اپنے صرف ذاتی منافع اور فائدوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. یہ انسانوں کی پہچان کا ایک طریقہ ہے. عظیم انسانوں کے لیے، عظیم انسانوں اور پست اور گھٹیا انسانوں کے درمیان میں فرق کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کے نزدیک عزت کیا ہے اور ذلت اس کے نزدیک کیا ہے، ذلت کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں. تو کربلا کی تعلیمات میں سے اس بنیاد پہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو امام کے بیانات ہیں مختلف جگہوں میں، مختلف حالات میں، تفصیل سے اس کے بارے میں کبھی مجلسوں وغیرہ میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس کی طرف سے اشارہ کرنا ہے چونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس پہلو سے ابھی یہ سلسلہ ہے 10 پروگرامز کا کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سال کی جو ہے کربلا اور اس سال کا محرم اتنے عظیم واقعے کے بعد کس طرح سے اس محرم سے ایک قوم میں حیات پیدا ہو سکتی ہے، ایک قوم کتنی بیدار ہو سکتی ہے، ایک قوم میں کیسے کچھ ویلیوز پیدا ہو سکتی ہیں کہ الحمدللہ عالمی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو شیعت جو ہے وہ بہت ہی عظیم کردار ادا کر رہی ہے اور اس کردار کے ادا کرنے میں ایک بنیادی ترین ایک رول جو ہے وہ کربلا کی تعلیمات کا ہے اور ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے محرم و سفر کے ایام عزا کا ہے. اگرچہ ان سب کی بنیادیں جو ہیں قرآن میں ہیں، ان سب کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کی زندگی میں ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جس میں سب سے ائمہ اہل بیت میں جو عظیم نام ہے ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہاں سے بنیادیں فراہم ہوئی ہیں. لیکن کربلا نے ایک بہت ہی عظیم رول ادا کیا ہے اور کربلائی تربیت آسان بھی بہت ہو گئی ہے چونکہ ایک ایسا یہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے کربلا کا سن 61 ہجری میں کہ جس سے دل لوگوں کے قریب ہو گئے ہیں. تو دل جب قریب ہو جاتے ہیں اور دل نرم بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا اثر جو ہے انسان کی زندگی پر، انسان کے دل پہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو جو ہم کربلا کو اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ظاہری رسموں سے آگے بڑھ کے اور اس کی اور گہرائی میں جا کے، تو ایک بنیادی ترین چیز جو کربلا کے واقعے سے ابھر کر سامنے آتی ہے اور خاص کر امام حسین السلام کے کلام میں، امام حسین السلام کے کلمات میں یا امام کے دیگر بعض اصحاب اور ابوالفضل عباس کے کلمات میں، خود بعد میں جو ہے امام حسین السلام کے جو وارثین تھے جس میں سب سے بلند نام جو ہے وہ امام سید سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے جو خطبات دیے ہیں، ان سب جگہوں پر ایک موضوع بہت زیادہ غالب طور پر نظر آ رہا ہے، وہ ہے عزت کا مسئلہ کہ عزت کا کبھی سودا نہیں ہو سکتا. نہ اپنی عزت، نہ اسلام کی عزت، نہ حق کی عزت.
اور بلکہ حق کی عزت کے لیے، جس کو لوگ عام طور سے ظاہری طور پر ذلت بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی عزت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ عام طور سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو گھیر کے مار دیا گیا تو معاذ اللہ ان کو تو ختم کر دیا گیا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاذ اللہ، یا کچھ لوگوں کو اسیر کر لیا گیا تو اسیر کرنے کے ذریعے سے تو ہم نے تو رسوا کر دیا. یہ جملے استعمال بھی ہوئے ہیں دربار میں، خاص کر کوفے کے دربار میں یہ جملے استعمال بھی کیے گئے کہ ہم نے اسیر کر کے اس طرح سے رسوا کر دیا. لیکن اس اسیری میں جو عزت اللہ نے قرار دی تھی اور ہے اور جو موجود ہے اس کی طرف نظر تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اس کی طرف تھی. امام حسین السلام نے جو حر کے سے مخاطب ہو کے گفتگو فرمائی، اس میں کئی بار الگ الگ طریقے سے دوسری جگہوں میں، کربلا کے میدان میں، اپنے رجز میں جو اصحاب نے اور شہداء نے پڑھے، اس میں ایک جملہ جو بہت ہی مشہور ہے امام کا کہ موت فی عز خیر من حیات فی ضل، کہ عزت کے ساتھ مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے. کہ اس کا جو ہے اشعار کی شکل میں یا مصرے کی شکل میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور یہ الحمدللہ مشہور ہے. اور ایک جملہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ اہم جملہ امام کا ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ اس ناوکار کے ناوکار بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں، دو انتخاب کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تو تلوار کی دھار یا ذلت. کہ آج کے زمانے میں کہا جائے کہ یا تو بم، میزائلیں، B-2 بمبرز، بڑے بڑے بم، ہزاروں کی تعداد میں میزائلیں، یہ سب ہو، یا یہ کہ دوسری طرف ذلت. تو راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سن 61 ہجری میں طے کر کے قیامت تک کے لیے راستہ طے کر کے چلے گئے ہیں کہ جب یہ ہو کہ ایک طرف تلوار کی دھار ہو، ایک طرف اسلحے ہوں، ایک طرف فوج ہو، ایک طرف بڑا لشکر ہو، ایک طرف سپر پاور ہو، ایک طرف ان کے ایڈوانس اور بہت ہی ایڈوانس اسلحے ہوں، لیکن دوسری طرف جو ہے ذلت ہو. تو اس میں کیا انتخاب کیا گیا ہے؟ وہاں پہ امام کا یہ جملہ جو بہت ہی تاریخی جملہ ہے، جو ایک نعرے کی شکل میں موجود ہے، اور کربلا کا عظیم نعرہ یہ ہے. اگر کربلا کا صرف ایک یہ نعرہ اگر پوری امت مسلمہ سمجھ لیتی تو آج 57 ملک ہوتے ہوئے اتنا ذلیل نہ ہونا پڑتا. ٹھیک ہے، پوری کربلا کو نہ سمجھتے، لیکن صرف کربلا کے اس ایک نعرے کو، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے اس ایک نعرے کو اگر سمجھ لیتے کہ ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی، تلواریں قبول کی جا سکتی ہیں، تلوار کی دھاریں قبول کی جا سکتی ہیں. ایک جسم پر سینکڑوں تلواریں ہوں، سینکڑوں نیزے ہوں، سینکڑوں تیر پڑیں، وہ سب قبول کیا جا سکتا ہے. پتھر مارے جائیں، وہ سب قبول کیا جا سکتا ہے. بہن کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے مقتل میں جانا ہو، وہ سب قبول کیا جا سکتا ہے. آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بعد میں شاید اور بھی عرض کروں، آج ہی دیکھ رہا تھا یہ کہ ایک شہید ہمارے گزرے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے شہید تھے، یعنی ایٹمک ٹیکنالوجی کے شہید تھے. کئی سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو ان میں سے ایک شہید، ان کی بیٹی، چھوٹی سی بیٹی تھی، شاید اس کی عمر ہی کچھ 3 سال کی، 3-3.5 سال کی عمر تھی. اس کا نام آرمیتا تھا. تو ہم اس وقت ایران میں تھے، تو وہ واقعہ تو وہ تو میں نے بار بار دیکھا تھا، لیکن اس کا وہ نقطہ ہمیں نہیں معلوم تھا جو آج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کسی نے آ کر، اب رہبر جو ہے عام طور سے رہبر شہید جو ہمارے درمیان اب نہ رہے، اور دنیا ہے موجود، ہم سب موجود ہیں، لیکن ہمارا رہبر نہیں ہے، نہایت ہی دردناک ہے. لیکن رہبر شہید کی زندگی کے بہت سارے پہلو، اس میں یہ تھا کہ رہبر اپنے تمام مصروفیات اور تمام ذمہ داریوں کے درمیان میں خاص وقت جو ہے الگ سے نکالتے تھے شہیدوں کے فیملی کے لیے، شہیدوں کے بچے کے لیے. آتے تھے، لوگ ملتے تھے، ان کے گھروں پہ جاتے تھے، تو سبھی شہید کے بچوں سے ملتے تھے. سبھی لوگ جو ہے، کبھی 2-4 لوگ آتے تھے، کبھی کئی سارے لوگوں ایک ساتھ دعوت دی جاتی تھی، سب آ کے، تو ان کو بڑی تسلی ہوتی تھی، بہت زیادہ ان کے دلوں کو راحت ہوتی تھی. اپنے شہید کو کھو دیا لیکن رہبر سے ملاقات کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. تو رہبر جو ہے، اس کے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں کہ شہیدوں کے بچوں سے کس طرح پیش آتے ہیں. عام طور سے سبھی بچوں سے کس طرح سے پیش آتے تھے، کس رحمت کے ساتھ، کس
محبت کے ساتھ، لیکن شہیدوں کے بچوں سے بہت زیادہ خاص طریقے سے پیش آتے تھے. لیکن ان تمام شہیدوں کے بچوں کے درمیان میں سے بھی اس بچی کے ساتھ زیادہ ہی زیادہ یعنی کئی مرتبہ ملاقات ہوئی تو بہت زیادہ لطف کے ساتھ، بہت زیادہ مہربانی کے ساتھ بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، وہ آ کے چومتی ہے، رہبر کی داڑھی کو چومتی ہے، گلے سے لگانا، مختلف طریقے سے رہبر بار بار اس سے زیادہ ہی پیش آتے تھے، اس کے بارے میں پوچھتے تھے، ملنے جانا، خود بلانا اپنے پاس. تو کسی نے سوال کیا، نام بھی وہاں پہ ذکر کیا جس نے سوال کیا، لیکن وہ نام مجھے بھی نہیں یاد ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ سبھی بچوں سے اچھے سے ملتے ہیں اور سبھی شہید کے بچوں کو اتنا ان سے محبت سے ملتے ہیں، لیکن اس بچی سے آپ کچھ زیادہ، یعنی کوئی وجہ ہے کیوں اس بچی سے اتنا زیادہ انس کے ساتھ، اتنی زیادہ محبت سے ملتے ہیں؟ تو وہاں پہ رہبر نے جملہ فرمایا کہ چونکہ اس بچی کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کو شہید کیا گیا. یہ بہت فرق ہوتا ہے. مثلا ایک 3 سال کی بچی کی نظروں کے سامنے، چونکہ بیوی موجود تھی اور بچی بھی موجود تھی، ایک ہی بچی تھی، جوان تھے بالکل، تو بیوی کے سامنے یا ایک بچی کے سامنے، 3 برس کی بچی کے سامنے کسی کے باپ کو شہید کیا گیا ہے، پوری گاڑی اڑا دی جائے. وہ جتنے 6-7 شہید ہیں ہمارے اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے، ان کی سب کی کاریں موجود ہیں، وہ نشانے کے طور پر رکھ دی گئی. اور عجیب ہوتا، تعجب ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے پروفیسرز تھے اور بڑی بڑی حیثیتوں میں تھے، وہ ایران کی معمولی کاریں، ان کی سب کی کاریں اٹھا کے دیکھیں تو معمولی کاریں ہیں، نارمل کاریں جو وہاں پہ عام طور سے لوگ استعمال کرتے تھے وہ کاریں. جبکہ تہران میں بہت ہی زیادہ ہائی فائی، بہت زیادہ لگژری کاریں بھی دکھائی پڑتی ہیں، اور وہ زیادہ تر تہرانی میں رہتے تھے، لیکن وہ نارمل کاروں سے جو ہے، میڈیم سے بھی نیچے کاروں سے کو استعمال کرتے تھے، وہ موجود ہے. تو یہ نقطہ ہے. میں یہ واقعہ اتنا میں نے اس لیے سنایا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے بچیوں کے سامنے اور بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، گھر کے سامنے، یہ سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو قبول تھا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے ختم کر دیا، ہم نے اس خاندانی کو ختم کر دیا، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اس میں عزت دیکھ رہے تھے. اور عزت تھی، معلوم تھا کہ بیعت نہیں کریں گے تو شہادتیں ہوں گی، بیعت کریں گے تو ذلت ہوگی. بیعت کرنا یعنی ذلت کی بیعت کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکے، شروع میں کر چکے ہیں، لہذا وہ موضوع بھی نہیں چھیڑتے ہیں. لیکن یہاں پہ امام کا یہ جملہ کہ امام فرماتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہرگز قبول نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے، کتنی، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کی ضد، یہ ایک ہوتا ہے انسان کی انا. یہ 2 چیزیں باطل ہیں، یعنی یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے اچھی نہیں ہیں. کہ جب انسان اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے لیے انسان کہیں پہ ڈٹ جائے، کہیں ضد کر لے، تو وہ ہو جاتی ہے انسان کی ضد یا انسان کی انا. لیکن ایک وہ عزت، کیا ہے عزت؟ یہ ہے کہ قرآنی اصولوں پر، انبیاء کے اصولوں پر، حق کے لیے، دین کے لیے، شرف کے لیے، انسانیت کے لیے، باطل طاقتوں کے سامنے نہ جھکنا، ذلیلوں کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکانا، یہ ہے عزت. یہ ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھنا بہت ہی لازمی مسئلہ ہے. عزت کیا ہوتی ہے اور انا کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے اور ضد کیا ہوتی ہے، عزت کے لیے قربانیاں دینا کیا ہوتا ہے، اور اپنے بنائے ہوئی چیزوں کے لیے ضد کے اوپر آ جانا. ضد میں پھر یہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا حق پہ ہے یا باطل پہ. سامنے والا حق پہ بھی ہوگا تب بھی یہ ضد پہ ہٹا ہوگا، چونکہ اپنے لیے کیا ہوا ہے. کیونکہ جو چیز ہے اندر سے، جو چیز نکل رہی وہ اپنی چیز ہے، اپنی انا ہے. لیکن عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت یہ ہوتی ہے کہ جو انسانی اصول ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو حق ہے، جو قرآنی تعلیمات ہیں، جو انبیاء کی میراث ہے، اس کے لیے ذرہ برابر بھی کمزوری نہ ہونا، جس کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے. اور اس کے باطل کے سامنے، باطل جو پست لوگ ہیں، جو ذلیل لوگ ہوں، جو یزید جیسے لوگ ہوں، جو ٹرمپ اور نیتنیاہو جیسے لوگ ہوں، ان کے سامنے ذرہ برابر بھی کمزوری نہ دکھانا، چاہے اس کے لیے کتنے ہی بم، کتنے بھی اسلحے اس سے گزرنا پڑے. ابھی بعض لوگ صرف اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے، یا بعض لوگ اس لیے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے ملکوں کی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ اس لیے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ کہیں FIR نہ ہو جائے، کہیں دروازے پر پولیس نہ آ جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے. یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں. بھئی جب لوگ عزت کو، جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو لوگ عزت کی قدر جانتے ہیں اور جو لوگ عزت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں،
وہ اتنی چھوٹی چیزوں سے نہیں، وہ میزائلوں سے، اسلحوں سے اور پورے گھر بھر کی قربانی سے، اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے رہبر کے گھر میں 28 فروری کو، ان سب کو معلوم تھا کہ ہم کبھی بھی شہید کیے جا سکتے ہیں۔ رہبر نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ حالات ہیں، اور بالکل یقینی مسئلہ تھا، فائلیں پہنچا دی گئی تھی، لیکن وہی دو راستہ تھا، یا تو یہ کہ جا کے چھپ کے کہیں بیٹھ جائیں، جو عزت دار لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سیدھی راستوں سے نہیں جائیں، شاہراہوں سے، مدینے سے آپ مکے نہ جائیں، آپ ایسے راستوں سے جائیں، خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ تو امام نے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ عزت نفس کے خلاف ہے۔ اور یہ صرف امام کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی تاریخ میں عزت دار انسان ہوگا۔ جیسے سقراط کے لیے میں نے کبھی بیان کیا ہوا کہ سقراط کے لیے کوشش کی گئی کہ انہیں نکال دیا جائے۔ افلاطون سقراط کے شاگرد تھے، پلاٹو جو تاریخ میں، پلاٹو اردو میں افلاطون کہتے ہیں، عربی اور فارسی میں افلاطون کہتے ہیں۔ پلاٹو افلاطون سقراط کے بہت قریبی شاگرد تھے۔ پلاٹو کا باپ جو ہے وزیر تھا، اور پلاٹو کی بہت بڑی حیثیت تھی مالی اعتبار سے اور سماجی لحاظ سے۔ پلاٹو آخری دن میں جا کر سقراط سے اپنے سورس کے ذریعے سے جا کے سقراط سے ملا بھی، جب یہ طے ہو گیا کہ اگلے دن زہر دیا جانا ہے۔ تو پلاٹو نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ہم نے ساری بات چیت کر لی ہے، یعنی وہی ظاہر عہدیداروں سے، باپ وزیر ہے، عہدیداروں سے بات کر لی، اب رات کے تاریکی میں ایسا انتظام ہو جائے گا، آپ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس زمانے میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اتنی کسی ایک دوسری سرزمین پہ چلے جائیں گے تو کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں رہ جائے گا۔ یونان سے، ایتھنز سے نکلنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، ادھر ایشیا کی طرف چلے جاتے، ادھر یورپ کی طرف کسی ملک میں چلے جاتے، چونکہ یونان تو بالکل ایشیا اور یورپ کے بیچ میں پڑا ہوا ہے اور چھوٹا سا ملک ہے۔ لیکن سقراط نے اسے بالکل منع کر دیا، نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عزت نفس کے خلاف ہے۔ اگر ہم حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو حق کے لیے ہم زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن چپکے سے زندان سے نکل کے فرار نہیں کر سکتے۔ ایک عظیم انسان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نقطہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کربلا کی یہ چیپٹر اور کربلا کی بہت ہی بڑا چیپٹر، شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کربلا کا سب سے بڑا چیپٹر یہ ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے قیامت تک کے لیے اہل حق کو عزت کا درس دے دیا ہے، اور الحمدللہ آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس درس کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، اس درس پر باقی رہنے والے لوگ موجود ہیں، اس درس پہ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں دینے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ سب کچھ قبول، لیکن ذلت قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ درس شاید بر صغیر کے لوگ بھی سمجھیں، ہم لوگ بھی سمجھ لیں، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے شعراء، ہمارے جوانان، ہمارے بزرگان اس مسئلے کو کربلا سے، کربلا کی مجلسوں سے، کربلا کے ذکر سے، صرف اور صرف نام حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے اور حسین ابن علی کے ایک نعرے کے ذریعے سے کہ حیات من الذلہ، یہ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں ذلت ہمیں قبول نہیں ہے۔ یعنی ایسے گناہ قبول نہیں جس سے ذلت ہو، ایسا کردار قبول نہیں جس سے ذلت ہو، ایسا اخلاق قبول نہیں جس سے ذلت ہو، ایسا عمل نہیں چاہیے جس کے ذریعے سے انسان گھر میں ذلیل ہو جائے، معاشرے میں ذلیل ہو جائے، پڑوسیوں میں ذلیل ہو جائے، ایسی تعلیم نہیں چاہیے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے کلاس فیلوز میں جو ہے وہ ذلیل ہو جائے، اسکول میں ذلیل ہو جائے، کالج میں ذلیل ہو جائے، ایسا بزنس نہیں چاہیے جس کے ذریعے سے انسان دوسرے لوگوں کے درمیان میں ذلیل ہو جائے، ایسا قرض نہیں چاہیے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی انسان کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، امام زمان کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے۔ یہ بہت ہی بڑا چیپٹر ہے۔ اگر ایک انسان صرف حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے عزت کا درس سیکھ لے تو زندگی کے بہت سارے مسئلے میں یہ نسخہ صرف جنگ میں کام نہیں آتا ہے، یہ نسخہ صرف وہاں کام نہیں آتا کہ جب یزید سامنے موجود ہو، جب امریکہ سامنے موجود ہو، اسرائیل سامنے موجود ہو۔ یہ نسخہ زندگی کے ہر چیپٹر میں سامنے آتا ہے کہ جب انسان جو ہے عزت کے درس کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہو، تو پھر اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں کھلے گا، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا اخلاق، کوئی بھی ایسا رویہ، کوئی بھی زندگی کا ایسا طریقہ نہیں ہوگا کہ جہاں اسے کسی کے سامنے بھی ذلیل ہونا پڑے، حتیٰ اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے پڑوسیوں کے سامنے، دوسرے انسانوں کے سامنے۔ لیکن اس کے مقابل میں کون لوگ ہیں؟ اس کے مقابل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پورے ملک کے سامنے ذلیل ہونے کو تیار ہیں، پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کے لوگوں کو، بعض حکومت کے ذمہ داران لوگوں کو، کہ ہر طرح کی ذلت قبول ہے، اور یہ ان دونوں کے درمیان میں بہرحال
ایک بہت ہی بنیادی طور پہ فرق ہے کہ عزت والے لوگ اور ہیں اور ذلت والے لوگ اور ہیں۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے یہ بھی جملہ فرمایا تھا کہ الموت اولا من العار، کہ موت جو ہے وہ عار سے، ذلت سے موت زیادہ بہتر ہے۔ اور اس طرح کے جملے امام کے کئی عدد ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مختلف جگہوں پہ یہ بھی تقاضا کرتے ہیں، خاص کر جوانوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ جن کے پاس وقت ہے وہ کم سے کم کربلا کے کسی ایک اتھینٹک معتبر مقتل کو اٹھا کے پڑھیں، جیسے الارشاد ہے، جیسے لہوف ہے، حتیٰ اگر نمبر 1 کا مقتل نہ ملے تو سیکنڈ درجے کا مقتل نفس المحموم وغیرہ ہے جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اس میں سے کسی کو پڑھیں۔ ان اتھینٹک غیر معتبر مقتل نہیں، پچھلے 100-200 سالوں میں لکھے گئے بہت سارے مقتل ہیں جو بالکل معتبر نہیں، وہ نہیں بلکہ معتبر مقتل آج اس زمانے میں بھی لکھے گئے بہت زیادہ معتبر مقتل، جیسے مقتل جامع ہے جو بہت سارے مقتل اور بہت ساری تاریخی کتابوں سے لکھ کے جو ہے جمع کیا گیا ہے، جو اردو میں ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، PDF بھی فراہم ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک مقتل کو، البتہ وہ بہت بڑا مقتل ہے، وسیع ہے، لیکن کسی ایک مقتل کو پڑھیں تاکہ ان کلمات کو جا کر اس پہ غور کریں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے اس 6 مہینے، تقریباً 6 مہینے کے درمیان میں کن کن امور کو پیش کیا ہے، کون کون سے اصول قائم کیے ہیں، کون کون سے عزت و کون کون سے افتخارات اور ویلوز موجود ہیں، کون کون سی فضیلتیں ہیں جو زندہ ہوئی کربلا کے ذریعے سے، جن میں سے ایک جو ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے درس عزت ہے، جو الحمدللہ آج ہمیں بہت ہی عظیم طریقے سے اور بہت ہی عظمت کے ساتھ کربلا کے بعد ان تقریباً 14 صدیوں کے درمیان میں کربلا کی عزت کا درس تاریخ میں کربلا کے بعد اتنی عظمت کے ساتھ اور اتنی بلندی کے ساتھ اس تاریخ میں نہیں دکھائی پڑا جو الحمدللہ آج کے زمانے میں اور اسی سال میں ہم سب کو دیکھنے کو ملا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ اس سال کے محرم میں بہت فرق ہونا چاہیے، اور اس سال کے محرم کے ذریعے سے بہت ساری عزتیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے تبرک کے طور پر، ایک تبرک یہ جو بہت ہی عظیم تبرک ہے، جو تبرک جو ہے بانٹا جاتا ہے وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں، جو لوگ ناسمجھ ہیں، جو لوگ دوسرے لوگ ہیں جو نہیں آشنا ہیں، وہ تبرک کی وجہ سے آ جائیں، لیکن یہاں سے آئیں تبرک کی وجہ سے، لیکن یہاں سے مثلا عزت کا درس لے کے جائیں، یہاں سے عزم و ارادے کا درس لے کے جائیں، یہاں سے بہت ساری ویلیوز لے کے جائیں، یہاں سے استقامت اور صبر لے کر جائیں، یہاں سے عشق پروردگار لے کے جائیں، اور یہاں سے ایمان کی دولت لے کے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کربلا کے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو عزت کا درس ملتا رہے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ